بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اہم کام اس کا آغاز اگر اللہ کے نام سے نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ ابن ماجہ اور نسائی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام میں کوئی بھی کام انسان جب کوئی ایسا اہم کام، کوئی جائز کام کرے تو اس کے آغاز میں اگر بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، اللہ کا ذکر کر لے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ایک تو ہمیں اس سے یہ بنیادی درس ملتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنا معمول بنائیں کہ ہر اچھے کام کے آغاز میں، ہر جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھیں۔ اور اسی سے متعلق ایک اہم بات جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی حدیث شریف کی روشنی میں، کہ ہمارے ہاں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر ہیپی نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر انگریز مناتے تھے تو مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ رات منانا شروع کر دی۔ یہ جو رات منائی جاتی ہے اس کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور نہ جانے کس بے دریغ انداز سے پیسے کو ضائع کیا جاتا ہے، کیسے اسراف کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ایک ہی رات کے اندر جو کہ نئے سال کے لیے ایک نقطہ آغاز ہے، اس رات کے اندر اتنے کبیرہ گناہوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں جتنے گناہ ہم کسی اور رات میں نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کو دیکھیں تو موٹر سائیکل سے سیلنسر نکال کر روڈوں پر پھرتے رہتے ہیں، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے تو کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے تو کوئی نہ جانے کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو بھی تنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہیں تو کبھی بلیاں مار رہے ہیں تو کبھی کیا کر رہے ہیں، اپنی جان سے کھیل رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس میں زخمی ہو جاتے ہیں، کتنوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور ایک ناجائز اور فضول کام میں، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کام میں پڑ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سال ختم ہوا ہے تو یہ موقع تو ایسا تھا کہ انسان یہ سوچتا، یہ غور و فکر کرتا کہ میرا یہ سال کیسے گزرا ہے، آیا میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف گزارا ہے، اس میں میرے سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس سال میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے، اس سال میں نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اس سال میں نے کتنی مرتبہ اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس سال میں مجھ سے کتنی مرتبہ کسی انسان کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ سوچتا اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے یہ اعتراف کرتا کہ آئندہ سال میں اچھے طریقے سے گزاروں گا۔ اس کے بجائے ہم اس کو اسی رات میں اتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ تو ویسے تو ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں، ہمارے ہاں جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں اس کا تو ہم بڑا خیال کرتے ہیں۔ کسی کے آگے سے کالی بلی گزر جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی، اب میرا کام خراب ہوگا، حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی دکاندار کسی گاہک کے ساتھ صبح سویرے بحث نہیں کرتا، کہتا ہے یہ میرا پہلا گاہک ہے، اگر اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا، صبح یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا۔ اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دن میں بے برکتی آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سال کے آغاز میں جب ہم اتنے سارے گناہ ایک ساتھ کر لیں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے کیا ہماری زندگی میں بے برکتی نہیں آئے گی؟ کالی بلی گزرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی میں بے برکتی اور نحوست نہیں آتی، لیکن اگر کوئی اپنے کام کا آغاز، اپنے دن کا آغاز
گناہ کے کام سے کرے گا تو ضرور اس کے کام میں بے برکتی آئے گی۔ تو جب انسان اپنے پورے سال کا آغاز ہی بے برکتی کے کام سے کرے، گناہ کے کام سے کرے، تو پھر اس کو یہ توقع کیسے ہوتی ہے کہ میرا یہ کام اچھا ہو جائے، میرا یہ دن اچھا گزر جائے؟ تو اصل یہ نحوست انسان کے ان گناہوں کی ہوتی ہے جو وہ سال کے آغاز میں ایک ساتھ کر جاتا ہے، اور وہ کبھی کسی کو ذمہ دار قرار دے دیتا ہے، کبھی کسی پر الزام لگا دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت یہ سارا وہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا سال کم ہوا ہے تو ہم تو قبر کے اور قریب گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، پہلے سے اپنا احتساب کر لو۔ تو یہ رات اور یہ دن تو اس لیے تھے کہ انسان اس میں اپنا احتساب کرتا، آئندہ کے لیے اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نئے سال کی جو مبارکباد دی جاتی ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مبارکباد تو انسان کو خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے، کوئی بڑھا نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی کا ایک سال بڑھ جاتا تو خوشی کی بات ہوتی، اس کو مبارکباد دی جاتی۔ تو ایک سال کم ہوا ہے، ایک سال ختم ہوا ہے، اس پر تو مبارکباد دینے کا کوئی تک عقلی لحاظ سے بھی نہیں بنتا۔ تو ایک تو اس مبارکباد دینے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دوسرے نمبر پر ابھی کچھ دنوں پہلے رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان سے 3 لاکھ لوگ دبئی گئے نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے۔ دبئی نے پاکستانیوں کو ویزا دینے پر پابندی لگا دی جنوری کے مہینے میں۔ یہ 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی تعداد میں پاکستانی نیو ایئر نائٹ منانے دبئی جا رہے ہیں۔ تو ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں کہ ایک طرف ہم امت مسلمہ کو دیکھیں، شام میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، فلسطین میں کیا حالات ہیں، برما میں کیا حالات ہیں۔ یہ پیسہ اگر ہم ان کی مدد میں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے، اپنی امت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے کچھ سوچتے، تو ہم کتنی ترقی کرتے۔ ان لہو و لعب کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ ہمارے دشمن کافر اپنے منصوبوں پر عمل پیرا ہیں، انہوں نے اپنے کام کو ترجیح دی ہے، وہ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں ترقی کرتے جا رہے ہیں کہ میں نے اتنے پٹاخے پھوڑے ہیں، میں نے اتنے فائر کیے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ ہماری ترقی ان چیزوں میں ہو رہی ہے، ان کی ترقی ان چیزوں میں ہو رہی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔